بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حق گوئی نے خلیفہ کو جھکا دیا۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری حج پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ابو جعفر منصور بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ نماز کا وقت تھا، سب لوگ باجماعت نماز ادا کرنے لگے۔ صف میں سفیان ثوری کو جگہ ابو جعفر منصور کے ساتھ ملی۔ دوران نماز جعفر نے اپنا ہاتھ کئی مرتبہ اپنی داڑھی پر پھیرا۔ بعد نماز سفیان ثوری نے جعفر سے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی اور ایسی نماز قیامت کے روز انسان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ جعفر منصور سخت برہم ہوا اور بولا کہ میں تمہاری اس گستاخانہ طرز گفتگو سے سخت نالاں ہوں۔ سفیان بولے، حق گوئی کو گستاخی کہنا زیادتی ہے۔ تو صرف خلیفہ ہونے کی وجہ سے میری حق بات کو زیادتی کہہ رہا ہے، جبکہ میں نے بالکل حقیقت کہی ہے۔ ابو جعفر منصور اس وقت تو چپ ہو گیا، مگر بعد میں درباریوں اور حواریوں کی شے پر اس نے سفیان ثوری کو قتل کروانے کا پروگرام سوچا اور جلاد کو حکم دیا کہ سفیان ثوری کو فی الفور پھانسی دے دی جائے، کیونکہ میں سفیان کا خون زمین پر بہانا نہیں چاہتا، لہٰذا پھانسی کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ جلاد حسب حکم بھڑئی کو پھانسی گھر بنانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر سفیان ثوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ دونوں جنگل میں پہنچے تو انہوں نے سفیان ثوری کو بلند پایا عالموں فضیل بن ایاز اور سفیان ایسنیہ کے ہمراہ دیکھا۔ سفیان ثوری اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ آپ کا سر فضیل بن ایاز کی ران پر اور پاؤں سفیان ایسنیہ کی گود میں تھے۔ ان دونوں حضرات نے بڑئی اور جلاد کو روکا اور کہا، سفیان ثوری کی بیداری کا انتظار کرو، مگر جلاد مصر تھا کہ میں فی الفور پھانسی دینے کے حکم کا پابند ہوں۔ اس گفتگو کی وجہ سے سفیان ثوری کی آنکھ کھل گئی۔ ان کو ابو جعفر منصور کا فرمان پڑھ کر سنایا گیا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر پھانسی گھر تیار ہو رہا تھا، ادھر سفیان سجدہ ریز ہو کر خدا کے حضور دعا میں مصروف تھے کہ اے خداوند عالم، اگر میں نے خلیفہ ابو جعفر منصور سے گستاخی واقعی کی ہے تو مجھے اس سزا کو قبول کرنے میں کوئی عذر نہیں ہوگا، اور اگر میں بے خطا اور بے گناہ ہوں تو میری دستگیری فرما اور مجھے اس سزا سے بچا۔ آپ دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جلاد نے آپ کو پکارا کہ پھانسی گھر تیار ہے، لہٰذا آپ پھانسی کے لیے آئیں۔ آپ نے جلاد سے کہا کہ میرا مقدمہ خدا کی عدالت میں پہنچ چکا ہے اور اس نے فیصلہ کرنے کے لیے ابو جعفر منصور کو اپنے پاس طلب کر لیا ہے، لہٰذا اس کا یہ حکم اب موقوف ہو چکا ہے، اس لیے تو مجھے پھانسی لگا کر گناہ کے ارتکاب سے بچ۔ جلاد کیونکہ آپ کو پھانسی لگانے کا پابند تھا، اس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ابھی یہ تکرار ہو رہی تھی کہ جلاد کو درباریوں کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ ابو جعفر اچانک وفات پا گئے ہیں اور ان کی جگہ ان کے بیٹے مہدی نے سنبھال لی ہے۔ یہ سن کر جلاد نے آپ کی جان چھوڑ دی۔ ابو جعفر کا بیٹا مہدی آپ سے باخبر تھا، چنانچہ انا نے خلافت سنبھالتے ہی اس نے سفیان ثوری کو طلب کیا، مگر آپ روپوش ہو چکے تھے۔ مہدی آپ کو مسلسل تلاش کر رہا تھا، مگر آپ ہنوز روپوش تھے۔ لوگ آپ سے اس روپوشی اور مہدی کے سامنے سے پہلو تہی کا سبب پوچھتے، آپ جواب دیتے، وہ مجھے اہم عہدے پر فائز کرے گا اور میں وہ فرائض انجام نہ دے سکوں گا۔